خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک اور کلام پیش کیا۔ وقفے پہ جانے سے پہلے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے خوبصورت کلام، اور اس کلام سے متعلق مفتی صاحب سے اور شاہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے۔ پہلے فنشنگ پر ہے ہماری کوئلہ کڑھائی۔ جی بھیا بالکل جی، تیار ہو چکا ہے، کور ہٹایا۔ واہ واہ، اس میں کوئلہ آپ نے کوئلے کا یہ ان دی اینڈ آئل ایڈ کر کے اب اس میں خوشبو آ گئی کوئلے کی، خوشبو آ چکی ہے بالکل، اور اسے بس نکالیے۔ یہ خوبانی کا حلوہ برابر میں، اس کے برابر میں اب یہ کڑھائی۔ اور بھی جلایا جا سکتا ہے اس کا؟ ہاں شبیر بھائی، جلایا جا سکتا ہے، جلانے کا بھی مزہ ہوتا ہے، اور رس کا بھی مزہ ہوتا ہے اپنا، گریوی کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سے مرچیں ہم نے پہلے کوک کر لی تھی، وہ بھی ایڈ کر لی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ادرک جولین کٹا ہوا واہ واہ، ان دی اینڈ، بالکل کوئلے کی خوشبو آ رہی ہے، اور سافٹ دودھ والے نان کے ساتھ انشاءاللہ آج سحری کریں گے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ شیف اقبال، آپ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ، اور خوبصورت پیاری ذائقے والی ڈشز بنانا اور پکانا سکھاتے ہیں، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کلام پیش کیا حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے، جس کا ایک شعر میں مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کو بھی اتنی محبت، اور آپس میں جو بھی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں اس رشتے کے حوالے سے کہ نام سے نہیں پکارا قرآن میں، اس کی ذرا تشریح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا جو ذکر مبارک ہے وہ روح کی غذا ہے، اور اس ذکر میں اللہ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے کہ جب آپ یہ ذکر سنتے ہیں یا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو فضائل و شمائل ہیں ان میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ذکر قرآن میں جہاں پر بھی آیا وہ مختلف القابات کے ساتھ آیا، یعنی جس حالت مبارکہ میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی حالت مبارکہ کو ذکر کرتے ہوئے آپ کو یاد فرمایا، جیسے یا ایھا المزمل، اے مبارک چادر اوڑھنے والے۔ اور یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عظمت و رفعت کی بنا پر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تقولوا راعنا، اور تم راعنا نہ کہو۔ یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ راعنا عربی کا لفظ ہے اور گزارش کا لفظ ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام اس کو کسی وجہ سے نہ سمجھ پاتے تو عرض کرتے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیں۔ اب کچھ ایسے بدبخت تھے جو عربی کا ایک اور لفظ ہے راعی، جس کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو وہ اس پر لے جاتے اور زبانوں کو موڑتے ہوئے راعینا کہتے، اور کہتے کہ اب تو ہمیں جرت مل گئی اور دلیل مل گئی ہے، ہم راعینا بھی کہیں گے اور ہمارے ذہن میں وہ معنی ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وہم و گمان میں بھی یہ معنی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس میں ایک چھوٹا سا اشتباہ بھی آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی منع فرما دیا کہ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ تم راعینا نہ کہو، توجہ سے سنو، وانظرنا انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اور پھر فرمایا واسمعوا، میرے محبوب کو تکلیف نہ دو کہ وہ دوبارہ یہ بات کہیں، واسمعوا، پہلے ہی توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لو۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کا جو ادب ہے وہ اصل ایمان ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف رحمہم اللہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مدح سرائی کیا کرتے تھے تو وہ مقام مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اور عظمت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو ملحوظ نگاہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی یہ محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شان ہے کہ ہم تمام طاعات کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو اسی ادب کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جی حافظ صاحب ایک اور کلام۔ عجب سی سینے میں ہم آب و تاب رکھتے ہیں، عجب سی سینے
आब व ताब रखते हैं हसन हुसैन से दिल में गुलाब रखते हैं हसन हुसैन से दिल में गुलाब रखते हैं अली के साथ हमेशा कुरान रहता है अली के साथ हमेशा कुरान रहता है हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं ये जब से अजर रिसालत समझ में आया है ये जब से अजर रिसालत समझ में आया है अली से इश्क वफा बेहिसाब रखते हैं अली से इश्क वफा बेहिसाब रखते हैं कभी भी गिरने नहीं देते कोई मंजिल हो कभी भी गिरने नहीं देते कोई मंजिल हो मेरे हुसैन मुझे कामयाब रखते हैं मेरे हुसैन मुझे कामयाब रखते हैं दरे बतूल के होते हुए कहाँ जाए दरे बतूल के होते हुए कहाँ जाए कोई भी दर हो बहुत इज्तिनाब रखते हैं हो बात आल नबी की सुखन उजागर का नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ सहरी के बाबरकत लम्हात में हम हैं आपके साथ और बराह रास्त आप ये नशरियात देख रहे हैं TV1 से वक्फे पे जाने से पहले वरफ़ाना लका ज़िक्र के सेगमेंट में हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब ने कलाम पढ़ा जो अल्लामा निसार उजागर साहब का लिखा हुआ था। तो पहले तो उजागर साहब बताइए कलाम जब लिखा जाता है तो यकीनन तख़य्युल के पीछे एक फ़िक्र होती है शायर की, तो ये कलाम लिखते हुए क्या जहन में था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये इत्तेफ़ाक़ है कलाम मैंने लिखा है मुहर्रम अल हराम में। अच्छा, तो अब चूँकि योम आशूरा गुज़रता है तो ख़ुद ब खुद अहले बैत की मोहब्बत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कोई ऐसा कलाम हो जो मौला हसन की बात भी आ जाए, मौला हुसैन की बात भी आ जाए। वाह। तो अचानक पहले नीचे का मिसरा आया कि हसन हुसैन से दिल में गुलाब रखते हैं। पहली बात जहन में ये आई। सही। तो फिर उसके ऊपर बात लिखी कि जब सी सीने में हम आब व ताब रखते हैं हसन हुसैन से दिल में गुलाब रखते हैं। क्या बात। फिर बात चली तो फिर सईदा कायनात का भी जिक्र हो गया, मौला अली का भी जिक्र हो गया, अहले बैत की बात भी आ गई, अजर रिसालत कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो चूँकि मुहर्रम के दिन थे इस एतबार से आले नबी की बात हो गई। क्या बात है। शाह साहब ज़रा बताइए ये आले नबी से इश्क को इस अंदाज से बयान करना और ये अक़ीदा रखना कि मैं उनकी वजह से कामयाब हूँ, उनकी वजह से यहाँ हूँ, जितनी मेरी ज़िंदगी में
راحتیں ہیں وہ ان کی بدولت ہے. یہ جیسے میرے حسین مجھے کامیاب رکھتے ہیں. جی بالکل, اسی لیے میں نے جی بالکل, یہ شرعی نقطہ نظر اور عقیدہ ہے. جامع ترمذی شریف کی بڑی مبارک وہ حدیث کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اور مجھ سے تم محبت کرو اللہ کے لیے, اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے. واہ واہ. یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زینہ اور اس کی رسائی کا ذریعہ جو ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور پنجتن پاک بالخصوص جو ہے ان کی محبت, تمام ازواج مطہرات اور اہل بیت کے تمام افراد. جس طرح خاص طور پر اس منقبت میں علامہ اجاگر صاحب نے اہل بیت پنجتن پاک کا ذکر پاک فرمایا اور اجر رسالت کی بھی بات کی ہے. اجر تو یوں تو عموماً عوض کو کہا جاتا ہے, بدلے کو کہا جاتا ہے, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں دین کی تبلیغ پر اور اتنی گراں قدر تبلیغ پر, اتنی گراں قدر تبلیغ پر اور اتنے حالات اور مصائب کو جھیل کر میں تمہارے سامنے, یعنی جو آزمائش کے پہاڑ تھے اس کو عبور کر کے میں نے دین تم تک پہنچایا ہے, تو لا اسألکم علیہ اجر, میں اس پر کوئی مفاد بینیفٹ نہیں مانگتا تم سے, الا المودۃ فی القربى, لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں. تو یہ عربی گرامر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ الا جو حرف الا جو ہے یہ دراصل مودۃ فی القربى جو ہے یہ متصل نہیں ہے, یعنی یہ مستثنی متصل نہیں ہے, بلکہ اس سے جو جملہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کہ میں تم سے کسی نیکی کی کام پر اور دین کی تبلیغ پر کوئی اجر کا تقاضا نہیں کرتا, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں تم سے یہ ایک الگ جملہ آیا ہے. اگر تم کوئی جینا چاہتے ہو, دل کو خوش کرنا چاہتے ہو اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو وہ اس پر اجر نہیں ہے, لیکن تم اگر میری محبت کے لیے کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت پاک سے تم محبت کرو. یہاں پر قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا, الا المودۃ فی القربى, فی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور برتن کے معنی میں آتا ہے جس میں شے رکھی جائے, تو فرمایا الا المودۃ فی القربى, یعنی میری رضا اور میرے رب کی رضا کا جو برتن ہے وہ میرے اہل بیت. کیا بات, الا المودۃ فی القربى. اور اگر اس کو اجر رسالت میں لے بھی لیا جائے اور علامہ اجاگر صاحب کی اس تعویل کو قبول کر لیا جائے اجر رسالت سے, تو یہ اجر معروف نہیں ہے جو نوٹ اور سونے کے ذریعے دیا جاتا ہے, یہ اجر غیر معروف ہے کہ جس کا مطالبہ نہیں ہے اور وہ صرف محبت ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب, جو لمحے تھے سکون کے, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا, دل مزدر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے, خزاں کو حکم ہے داخل ہو طیبہ کی گلیوں میں, خزاں کو حکم ہے داخل ہو طیبہ کی گلیوں میں, اجازت ہے اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے, یہ بستی
بستی ہے یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی